سکون
واجب الاحترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اشتہارات کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کہ 14 تاریخ کو حضرت مولا کائنات شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں ایک مخصوص میڈیا چینل پر گستاخی کی گئی، تو ملک پاکستان کے اندر اس حوالے سے احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور علماء خطباء اپنے خطابات کے اندر اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرما کر ان گستاخوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والوں، تم نے اس گھرانے کی گستاخی کر کے بہت بڑا گناہ اور لعنت کا طوق جو ہے اپنے گلے میں ڈالا ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ آج اگر کوئی پنڈ کا چودھری، کوئی محلے کا چودھری کسی کی شان کے اندر کسی کی ذات کے بارے میں کوئی ایک اچھا جملہ بول دیتا ہے، وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے، کہتا ہے فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ایم پی اے صاحب نے، فلاں ایم ایل اے صاحب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، وزیر اعلیٰ نے، صدر پاکستان نے میری شان میں یہ کلمات بولے، تو قربان جائیں اس گھرانے پہ کہ جن کی شان، جن کا مقام،
جن کا مرتبہ، جن کی عظمت خالق کائنات نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا آواز بلند کریں۔ جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مرتبہ خالق کائنات بیان فرمائے، آپ اور میں کیا ہے کہ ان کی شان تو وہ ہے کہ رب کا قرآن جو ہے ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ خالق کائنات مالک دو جہاں رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پہ تو ذرا آواز سبحان اللہ کہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، انما یہ کلمہ نصر ہے، اور کلمہ نصر آپ کو مثال دے کے سمجھاتا چلوں کہ جب عامل حضرات کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حصار۔ کیا کہتے ہیں؟ حصار کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات مالک دو جہاں رب لم یزل نے کلمہ حصر پہلے بیان فرما کے انما، یہ صرفی نامی لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ حصر کیا ہے۔ انما کلمہ بیان فرما کے خالق کائنات نے بھی ایک دائرہ کھینچ دیا، ایک قاعدہ بیان فرما دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی اہل بیت کو ہر طرح کی ناپاکی اور پلیدی سے پاک رکھا ہے، ہر طرح کی ناپاکی اور پلیدی سے پاک رکھا ہے۔ اب انما اللہ نے فرما کے کلمہ نصر پہلے بیان فرما کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جن کو ناپاکی اور پلیدی سے میں نے پاک رکھا ہے، ان کے ارد گرد میں نے دائرہ کھینچ دیا ہے، نہ اس سے کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ اس سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں۔ اور معاذ اللہ اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ پہلے حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار ناپاک تھی۔ نہیں، یہ فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور کی اہل بیت طہار معاذ اللہ ناپاک تھی۔ اب یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی صفائی کے لیے مسجد میں خادم رکھا جاتا ہے۔ اب خادم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسجد معاذ اللہ ناپاک ہے، پلید ہے، اس کو پاک کرے۔ نہیں، خادم رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی اور پلیدی مسجد کے قریب بھی آئے تو خادم اس کو دور کر دے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب، آپ کے اہل بیت طہار تو ہے پاک، طیب و طاہر ہے، لیکن اگر کوئی ناپاکی پلیدی ان کے قریب آئے گی تو میں اب اس کو دور کر دوں گا۔ اہل بیت طہار کی شان پہ کتنی ڈگری، سبحان اللہ، محبت سے آواز بلند سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب، اگر کوئی ناپاکی اور پلیدی ان کے قریب بھی آئے گی تو میں رب اس کو دور کر دوں گا۔ اللہ، اب کیا شان ہے اس کلام کی؟ اور سنو، خالق کائنات مالک دو جہاں رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار مقامات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت طہار کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات مالک دو جہاں رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کائنات نے فرمایا محبوب فرما دیجئے قل لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کچھ مال و دولت نہیں مانگتا ہوں، میں نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، میں نے تمہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، پہلے تم ناپاک تھے، پلید تھے، میں نے تمہیں پاک کیا ہے، جہنم کے قریب تھے، میں نے تمہیں جنت کے باغات میں داخل کیا ہے۔ اگر اس پہ کوئی اجر دینا چاہتے ہو، کوئی دینا نہیں چاہتے ہو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے نبی نے فرمایا میں مال و دولت نہیں چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی دنیا کے اندر آتا ہے غلاموں سے لینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ غلاموں کو دینے کے لیے آتا ہے، غلاموں کو دینے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا اے میرے امتیوں اگر کچھ اجر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو، میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ اب یہاں اللہ نے لفظ مودت بیان فرمایا، محبت نہیں فرمایا۔ اب اگر دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے بغیر رہ سکتا ہے، جی سکتا ہے، لیکن اگر مودت ہو جائے اس کے بغیر رہنا محال، اس کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ اب خالق کائنات نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، محبوب ان سے محبت نہ مانگو، مودت مانگو۔ اب مثال دیتا چلوں، جس طرح مچھلی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ کیا ہے؟ بولو ذرا محبت سے بولو، کیا ہے؟ مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالے، مچھلی تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے امتیوں، تم نے میرے نبی کی اہل بیت اطہار سے مودت کرنی ہے۔ جس کے دامن میں جس کے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوگا، وہ بندہ اپنے آپ کو زندہ تصور کرے، اور جس کے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن نہیں، وہ زندہ بھی اپنے آپ کو مردہ تصور کرے۔ اب خالق کائنات مالک دو جہاں رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار سے مودت کا حکم فرمایا۔ میرے نبی کے گھرانے والوں سے، میرے نبی کے قریبیوں سے مودت کرنا۔ اللہ اکبر، ایمان والوں مودت کیا ہے؟ کہ آپ پیار اہل بیت اطہار سے کس انداز کا پیار ہونا چاہیے؟ خدا کی قسم ہے، یہ دنیا کی یاریاں، یہ دنیا کی دوستیاں، یہ مال و دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ بلڈنگیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اگر قیامت والے دن قبر و حشر میں دنیا میں کوئی ذات کام آئے گی تو وہ نبی کے اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دیکھا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خالق کائنات فرمائے گا شادی تیری نمازوں کو میں نے قبول نہیں کیا، تیری عبادتوں کو میں نے قبول نہیں کیا، تیری ریاضتوں کو میں نے قبول نہیں کیا، تیرے سجدوں کو میں نے قبول نہیں کیا، تیری زکاتوں کو میں نے قبول نہیں کیا، تیرے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات کی بارگاہ میں میں اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کر دوں گا، الہی وحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب خالق کائنات کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کروں گا، اللہ میری عبادت و ریاضتوں کو قبول فرما لے گا، اللہ میری عبادت و ریاضتوں کو قبول فرما لے گا۔ آگے پیچھے سے آنے والے بزرگ کے لیے جگہ بن گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر میری عبادتوں ریاستوں سے باغ نہ بنی، خالق کائنات نے ٹھکرا دیا، فرمایا میں اہل بیت کا وسیلہ پیش کروں گا، رب ان کا وسیلہ ٹھکرائے گا نہیں، میری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آؤ اہل بیت اطہار کی شان سنو، ان کا مقام سنو، ان کا مرتبہ سنو۔
بیت بھی میرے پاس آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں قرآن جو ہے اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی۔ اب اگر قرآن کو مانو، اہل بیت اتحاد کو نہ مانو، ہم کہتے ہیں پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ اہل بیت کو مانو، قرآن کو نہ مانو، کہ ہم کہتے ہیں پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ قرآن کو بھی ماننا ایمان ہے، نبی کے گھر والوں کو ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، نبی کے گھر والوں کو ماننا بھی ایمان ہے۔ آؤ سنو کیا مقام ہے نبی کے گھر والوں کا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت اتحاد کی محبت میں مرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد کہتا ہوں وہ شہید مرا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت اتحاد کی محبت میں مرا، میرے آقا فرماتے ہیں پہلے اس کو جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اہل بیت اتحاد کی محبت میں مرنے والے، اہل بیت اتحاد کی محبت سے اس دنیا میں جانے والے، تجھے خوشخبری ہو اہل بیت اتحاد کی محبت کی وجہ سے خالق کائنات نے تجھے داخل جنت فرما دیا ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں، منکر نکیر کے بھی آگے اس بندے کو خوشخبری سناتے ہیں، اس بندے کو بشارت سناتے ہیں اے اہل بیت اتحاد کی محبت میں اس قبر میں آنے والے تجھے خوشخبری ہو خالق کائنات نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اہل بیت اتحاد سے محبت کرو گے، خدا کی قسم ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے۔ اور سنو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، میرے نبی فرماتے علی کا چہرہ دیکھنا جو ہے عبادت ہے۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، فرمایا جس طرح قرآن شریف کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، فرمایا جس طرح کعبہ شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرمایا اسی طرح النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ محبت سے ذرا بابا سے بلا سبحان اللہ کرو۔ مشکل کشالی شیر خدالی، مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم ہے محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو لہرا کے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرو۔ قیامت کا دن ہوگا مولا علی چیز کی گواہی دیں گے الہ العالمین تیرے کے بندوں نے جامع مسجد بینان مدینہ بڑھائے ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے میری شان کو بیان کیا تھا۔ مولا آج میرے وسیلے سے تو اتنی بخشش فرما دے، جو چاہتا ہے مولا علی میری سفارش کرے، مولا علی میرے سفارشی بن جائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے پڑھے شیر خدا علی مشکل کشالی رب جدل نے حیدر قرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ خالق کائنات ذرا بابا سبحان اللہ کہے، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
ولایت علی کا اعتراف. ہم تو دنیا میں بھی ولایت علی کا اعتراف کرتے ہیں اور حشر والے دن بھی ولایت علی کا اعتراف کرتے ہیں. مولا علی کے مانی ہیں ہم، مولا علی کے منکر نہیں ہیں، مولا علی کو ماننے والے ہیں، لیکن مولا علی کو مانتے اس انداز سے ہیں جس انداز سے صحابہ اکرام نے مانا. صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا ایمان. پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا نمبر جو ہے یہ خالق کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا ہے. کون سا نمبر ہے مولا علی شیر خدا کا؟ بولو کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. اہل بیت اتحاد کے ممکن نہیں، لیکن ہم مولا علی کی شان کو اتنا مانتے ہیں جتنا قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے محبوب نے مولا علی کا مقام کہا. آؤ اور سنو کون سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام اپنے ترے دولت میں تشریف فرما پہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لاتی حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب سیدہ فاطمہ زہرا میرے آقا کے قریب تشریف لاتی، میرے آقا انہیں مرحبا کہتے، سیدہ کی پیشانی کو میرے آقا بوسہ بھی دیتے، سونگتے بھی. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ کی پیشانی کو بوسہ بھی دیتے ہو، سیدہ کو سونگتے بھی ہو، سونگنے میں کیا حکمت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ مجھے فاطمہ سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے. مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اٹھاؤ مشکات شریف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میڈیا پہ آ گئے سیدہ کی شان کے اندر بکواس کرنے والوں، سیدہ کی شان کے اندر بکواس کرنے والوں، تم جو ہے بہت بڑی گستاخی کر گئے ہو. وہ ڈرامہ ہے کہ جن کی پاکی کو خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. جن کی پاکی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تیری میری پاکی میں شک ہو سکتا ہے، تو ایک چیز کو پاک کرے اس میں شک ہے، میں ایک چیز کو پاک کروں اس میں شک ہے. ایک چودھری صاحب کسی چیز کو پاک کرے اس میں شک ہو سکتا ہے. MPA صدر پاکستان اگر کسی چیز کو پاک کرے اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات جس چیز کو پاک کرے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. خالق کائنات کے قرآن نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہیں اللہ اکبر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کو کہنے لگے امی حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں میں آج نماز مغرب جو ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے جا کے پڑھوں، مدینے کے تاجدار کی ابتدا میں جا کے نماز مغرب ادا کروں. والدہ صاحبہ فرمانے لگی، فرمایا بیٹا ہاں چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا میری بخشش کی بھی دعا کروانا، اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کروا لینا. حضرت حذیفہ توجہ میری طرف رکھے. ایمان والو اہل بیت اتحاد کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں والدہ صاحبہ نے مجھے اجازت عطا فرما دی، میں چلا گیا ہوں. میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے جا کے نماز مغرب ادا کی. حضور علیہ السلام نماز مغرب ادا فرما کے مصلی پہ تشریف فرمائے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ایک سفید ریش والے بزرگ آئے، حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے. آقا علیہ
अलैहिस्सलाम से मावे गुफ्तगू हो गए, हत्ता कि नमाज इशा का वक्त हो गया। मैंने हुजूर के पीछे नमाज इशा भी अदा की। नमाज इशा अदा फरमा के हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकले, फरमाया मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चलने लग गया। मेरे नबी मुझे फरमाने लगे, अल्लाह तेरी और तेरी माँ की तो अल्लाह ने क्या कह के भेजा था कि मेरी बख्शिश की दुआ करवाना। तो मदीने के ताजदार ऐसे हैं कि जो दिलों के भेद को भी जानते हैं। मेरे आका जानते हैं कि कौन सा गुलाम क्या आरज़ू लेके आया है, क्या मकसद लेके आया है, मेरे इस गुलाम की इल्तिजा क्या है। हज़रत हुज़ैफा ने अभी कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए दुआ कर दो, मेरे नबी ने पहले फरमा दिया, हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए। कैसे आए हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया ऐ हुज़ैफा, ये जो सुफैन रीश वाले बुजुर्ग अभी तशरीफ ले गए, तुम इन्हें जानते हो। अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, आका मैं नहीं जानता, अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते। सहाबा को अगर किसी बात का इल्म नहीं होता था, सहाबा काम करते थे, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते, हमें कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ हुज़ैफा, ये खालिक़े कायनात का एक फरिश्ता था, ये कभी पहले ज़मीन पे नहीं आया। आज इसने खालिक़े कायनात की बारगाह से इजाज़त मांगी, मौला मुझे इजाज़त अता फरमा, मैं तेरे नबी की बारगाह में हाज़िर दूं, जाके अपना सलाम पेश करूं। खालिक़े कायनात ने फरमाया जा चला जाओ, मेरा सलाम भी मेरे नबी की बारगाह में पेश कर देना और मेरे नबी की बारगाह में जाके ये खुशखबरी सुना देना, ये बशारत सुना देना, अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब आल जन्ना, अल फातिमा सय्यिदतुन निसाई अहल जन्ना। फरिश्ते जाके मेरे नबी की बारगाह में ये खुशखबरी सुना देना कि खालिक़े कायनात ने हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है और सय्यिदा फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। सय्यिदा फातिमा को बोलो तो सही मोहब्बत से, सय्यिदा फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया और सय्यिदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला क्या मकाम है, क्या शान है, क्या मर्तबा है। मेरे नबी की बेटी है और मेरे नबी की लाडली बेटी है। मेरे नबी को सय्यिदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला से बड़ा प्यार था। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं, फरमाया ख़वातीन में हुजूर को सबसे प्यारी सय्यिदा फातिमा ज़हरा थी और मर्दों में हज़रत अली शेर खुदा थे। मर्दों में अल्लाह अकबर। और सय्यिदा का क्या मकाम है, सय्यिदा के दर्जों को आज तक ज़मीन ने नहीं देखा। तवज्जो मेरी तरफ फरमाए, ईमान वालों, जो मैं पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह करे कि पैगाम पहुंचाने तक मैं जो है पूरा उतर जाऊं। खालिक़े कायनात मालिक दो जहां ने सय्यिदा को क्या मकाम अता फरमाया। सय्यिदा के कल्बों को आज तक ज़मीन ने नहीं देखा, सय्यिदा के बालों को आसमान ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आज मीडिया पे बैठ के सय्यिदा से एक गंदी औरत को तशबीह देके सय्यिदा फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी करने वालों, ईमान वालों, तुम बैठे हो, बड़े बुजुर्ग हज़रात तशरीफ फरमाए, अपनी बेटियों वाले बैठे हो, मुझे बताओ अगर तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी बेटी को एक गंदी औरत से तशबीह दे दी जाए, कहा जाए कि दीदी फलां की बेटी है, इसका शौहर जो है वो फलां है, अल्लाह अकबर, तुम्हारे पे क्या बदलेगी, क्या सोचोगे जब खालिक़े कायनात मालिक दो जहां रब्बे लम यज़ल के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी शहज़ादी सय्यिदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला आपको एक गंदी औरत से तशबीह देके सय्यिदा की गुस्ताखी की होगी, इमामुल अंबिया पे क्या गुजरी होगी। जरा सोचो, सोचने का मकाम है। मीडिया पे 14 तारीख को जियो चैनल पे उन बदबख्तों ने किस अंदाज से सय्यिदा खातून
پاکستان کی ایک بہت ہی گندی عورت کہ جس نے اپنے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں مردوں کے سامنے پیش کیا، استغفر اللہ، اور اس گندی عورت کی شادی کی رسم میں میرے نبی کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے تشبیہ دی گئی، کہا یہ فاطمہ ہے، اور اس بغیرتی کا جو شوہر دیوس بغیرت، اس کو مولا علی شیخ دا رضی اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دی گئی، اور وہاں قوالوں کو بلایا گیا، اور ملک پاکستان کے جو بغیرت دیوس قسم کے لوگ ان کو اس رسم میں شامل کیا گیا۔ ایمان والوں ذرا توجہ سے سنو، کیا ہم نے ملک پاکستان گستاخیاں کرنے کے لیے بنایا تھا؟ ہم نے ملک پاکستان ناموس رسالت کے لیے بنایا تھا؟ ہم نے ملک پاکستان ناموس صحابہ کے لیے بنایا تھا؟ ہم نے ملک پاکستان ناموس اہل بیت کے لیے بنایا تھا؟ ہم نے ملک پاکستان ناموس اولیاء کے لیے بنایا تھا؟ لیکن آج اسی ملک پاکستان نے وہاں قوالی کی، اس کے اندر اس نے کہا دلہن بناؤ فاطمہ کو یارو حسرت، استغفر اللہ، ایسوں پہ لعنت، ایسوں پہ لعنت۔ اب آگے کہتا کہ ہم نے حیدر قرار کو دولہا بنا رکھا ہے، استغفر اللہ، وہ دیوس قسم کا کتا آدمی کہ جس کو حیدر قرار سے تشبیہ دی گئی، جس کو مولا کائنات سے تشبیہ دی گئی، آگے کہنے لگا سبھی ہے خوش خدائی اور خدا میں، استغفر اللہ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، استغفر اللہ۔ آگے کہنے لگا لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ عرش و سما کا مالک، یہ ملکہ بہروبر کی، استغفر اللہ۔ آگے کہنے لگا نبی سارے چلے بن کے باراتی، ذرا جملے پہ غور کریں، استغفر اللہ۔ کہنے لگا نبی چلے بن کے باراتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، استغفر اللہ۔ دولہے کے روپ میں پیارے علی ابن ابو طالب ہے، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل پہ غالب ہے، یہ داماد نبی ہیں، اور وہ سمجھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بارات چلی ہے گھر کی رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے قرآن قصیدے سنائے، استغفر اللہ من ذالک۔ جب اس بغیرت قوال نے یہ جملہ بولا، بارات کے آگے قرآن قصیدے سنائے، اب ایمان والوں، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، اب جس وقت اس بغیرت قوال نے یہ جملہ بولا، بارات کے آگے قرآن قصیدے سنائے، اب ان دیوس قسم کے مردوں اور عورتوں نے ہاتھ میں ایسے جوتے لیے اور جوتوں کو ایسے لہرایا۔ ہم حکومت پاکستان کو کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کی بھی بہت بڑی گستاخی ہے، اور ان لوگوں نے جب لفظ قرآن بولا گیا، جوتوں کو لہرا کر قرآن کی بھی گستاخی دی ہے، گستاخی کی ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ناموس کے تحفظ کے پاسبان ہیں، اور قرآن کے ناموس کے بھی تحفظ کے پاسبان ہیں۔ جب تک اہل بیت اطہار کے گستاخوں کو ملک پاکستان کے اندر شرعی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی، تو اس وقت تک ہم مسلمان سکون سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، سڑکوں پہ نکل جائیں گے، ریلیاں نکالیں گے، اور دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ دنیا والوں، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کی گستاخی کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا۔ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا گیا ہے۔ آج اگر حکمرانوں نے ان کو شرعی
تو قریب ہے وہ وقت کہ ملک پاکستان کے اندر خون خرابہ ہوگا. اے صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ، اگر ملک پاکستان کو خون خرابے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر گستاخ اہل بیت کو جلدی جلدی سزا دی جائے. کیا آپ سب حضرات اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، کیمرہ گھماؤ اس طرف، کہ اہل بیت اطہار کے گستاخوں کو سزا دی جائے، اور جیو چینل جس پہ اہل بیت اطہار کی گستاخی کی گئی ہے اس کو مکمل طور پہ بند کیا جائے. کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آپ کی قسم ہے یہ قیامت والے دن آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی جان کا سبب بن رہے ہیں. اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے کہ اگر سجیدہ کا ایک بال ننگا ہو جاتا ہے تو رب دن بھی نہیں نکالتا ہے. تو ایک دیوس بغیر جسم کی عورت کو سجیدہ سے تصویر لی جائے، یہ سجیدہ کی بہت بڑی گستاخی ہے. یہ سجیدہ کی بہت بڑی گستاخی ہے. تو ایمان والو، آپ جیو چینل